محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے تو ذرا دیکھ بھال لیا کرے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ ناظرین، رحمت سیام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں محمد عبدالصمد صاحب، نائب قاضی بیدر۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے نکاح مسنونہ سے متعلق۔ نکاح سے متعلق ہمارے دین میں، اسلام میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، چاہے قرآن میں ہو یا چاہے حدیث میں۔ صحابہ کرام کی زندگی سے لے کر اولیاء کرام اور تمام پیغمبران کی زندگی میں نکاح ایک رواج رہا ہے، ایک ضروری عمل رہا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں نکاح سے متعلق۔ تو قاضی صاحب، ہم عقد سے نکاح سے متعلق ہم چند معلومات حاصل کرنے سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ عقد اور نکاح کی تاریخ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ نکاح اور تاریخ، شادی کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ روز اول سے ہے، دنیا کے وجود سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا جو عقد ہوا اسی وقت سے عقد کا سلسلہ جاری ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اللہ تعالیٰ طریقے بتایا شادی کرنے کی، تمام چیزیں، ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بے دور میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے بھی پورے نبیوں نے شادی کے تعلق سے ہر چیز بتا دی ہے ہمیں۔ یعنی کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے عقد کا سلسلہ، شادیوں کا سلسلہ شروع ہے۔ جی، اور عقد کی، یہ نکاح کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی فضیلت سے متعلق کچھ روشنی ڈالی۔ نکاح کرنا عبادت ہے، شادی کرنا عبادت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو شادی کے عمل کو پسند نہ کرے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کا نبی نہیں ہوں اور وہ میرا امتی نہیں ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، اور نکاح سے ہمارا دین مکمل ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے، آدھا ایمان شادی کرنے سے مکمل ہوتا ہے، عبادت ہے یہ۔ لیکن ہمارے اسلاف کی شادیوں میں، اگر ہم آج کے سماج میں جو ہو رہی شادیوں میں جی، جو فرق دیکھ رہے ہیں، کیا یہ فرق ہے یا اسی طرح ہمارے اسلاف کی شادیاں ہوا کرتی تھیں؟ ویسے ہمارے اسلاف بزرگان دین جو شادیاں کیے ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مکمل سنتوں پر عمل کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ لوگ شادیاں کیے ہیں۔ آج ہم لوگ تعلیمی میدان میں بہت زیادہ ہمارے بزرگوں سے آگے ہیں، مگر میرے بھائیوں، شادیوں کے معاملے میں ہم ہمارے نبی کی تعلیمات سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور یہ ساری پریشانیاں ہمارے اسلاف کے طریقوں پر نہیں چلنے کی وجہ سے آج ہم شادیوں کو مہنگا اور یہ ایک مشکل عمل بنا دیے ہیں۔ تو قاضی صاحب، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، لیکن کس طریقے سے عقد کرنے پر یہ نکاح سنت کے دائرۂ عمل میں شامل ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہیز کے بارے میں، آج جیسے ہم جہیز کو جائز سمجھ کر دے رہے ہیں بہت زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیوں کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دیے ہیں، وہاں پر ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز جہیز میں دیے ہیں۔ دامادوں کے پیسے سے شادی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیٹیاں تھیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیسہ بھی نہیں دیا ان کو جہیز، جی، دامادوں کے پیسے سے شادی ہوئی۔ ہم بھی آج ایسے ہی کرنے چاہیے، یہ سنت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو کمزور بنایا، ان کے اوپر ہم یہ بوجھ نہ ڈالیں۔ اب ہم جو کر رہے ہیں خواہ مخواہ کے پریشان کر دے رہے ہیں دلہن والوں کو، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ آج اپنے گھر بار بیچ کر، زراعت بیچ کر، بڑی پریشانیوں سے، سود بڈیوں سے پیسے لا کر شادی کر کے دے رہے ہیں۔ شادیاں کر کے 10 سال ہو جا رہا بچیوں کی، بھی ان کے ماں باپ کے سروں پر سے قرضے نہیں جا رہے ہیں۔ بہت پریشان ہم اس لیے ہیں کہ آج جو مطالبات ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، بہت غیر اسلامی اور ناجائز ہیں، یہ ہم اس کو چھوڑنا چاہیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام، اولیاء اللہ جیسے بہترین شادیاں کیے ہیں اپنے پیسوں سے۔ اللہ تعالیٰ مرد آدمی کو مضبوط بنایا ہے، عورتوں پر اس کا بوجھ نہ ڈالیں، ہم سیدھے سادے انداز میں شادیاں کریں اور ہمارے نبی کے طریقے پر کریں۔ ناظرین، ہم نکاح مسنون سے متعلق اور جہیز سے متعلق مزید معلومات
हमारे नायब काजी साहब से लेते रहेंगे। आप देखते रहिए रहमत सियाम। एक बाद मिलते हैं। नाजरीन, आज का सवाल पेश खिदमत है आपके। इस्लाम में निकाह का क्या मुकाम है? ऑप्शन ए। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं रहमत सियाम। तो काजी साहब, जबकि जायदाद में लड़की को जो जायदाद में जो हिस्सा मिलता है, माँ बाप कोशिश करते हैं कि उसके जो हिस्सा है वो जहेज के तौर पर दे दे। तो क्या शादी के बाद भी उस लड़की को जायदाद में उसका हिस्सा बाकी रहता है? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि उसके शोहर शादी के बाद भी ज़बरदस्ती करते हैं कि तुम जाओ अपना हक लेकर आओ, जो भाइयों को जो बांट रहे हैं उसमें से तुम्हारा भी हिस्सा है, तुम भी ले आओ। वैसे इस्लाम में जो तालीमात हमें मिलती हैं कुरान हदीस की रोशनी में, हम जो बच्चियों को जहेज़ दे रहे हैं, यहाँ पर जहेज़ हमारे हिंदुस्तानी समाज का एक जुज़ है। हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम लोग जहेज़ देते हैं, मुसलमानों के पास भी। अभी आपने सुना इससे पहले, मर्द आदमी ख़ुद शादी से पहले अपना घर बनाता है और उसमें सारी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें मर्द आदमी ख़ुद, दुल्हा ख़ुद ले जाकर रखता है और उसके बाद शादी करता है। यहाँ पर हम लोग एक आड़ ले रहे हैं बहुत सारे घरों में कि हम बच्ची को जहेज़ दे दिए, अब तरके में से कोई हिस्सा ना दे। ये बड़ी बुरी बात है। अमूमन बच्चियों की जो शादियाँ होती हैं मुसलमान समाज में, बच्ची को बालिग़ होते ही 18 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। और बच्चों की जो शादियाँ हो रही हैं तकरीबन 25 साल, 30 साल, बाज़ लोग तो 40 साल में शादियाँ कर रहे हैं। सामीन, अगर मैं आपके सामने बात हक़ रखूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जहेज़ देने के बाद हम ये बोल रहे हैं कि तरके में से हिस्सा ना दें, तो ये हम जुल्म कर रहे हैं, अपनी बहनों पर, अपनी बेटियों पर जुल्म कर रहे हैं। सामीन, अगर 18 साल की उम्र से भाई की उम्र जब 40 साल में हम शादी कर रहे हैं, तो 18 साल से 40 साल तक तकरीबन 22 साल तक का वो भाई भी माँ बाप की दौलत पर ही, अगर नौकरी लगी तो अच्छी बात है, कोई कारोबार करा तो अच्छी बात है, वरना माँ बाप के ही खाना खा रहा है। अगर ये कैलकुलेशन करें, अगर हिसाब करें, तो तकरीबन वो जहेज़ से भी ज़्यादा रकम हो जाएगी जो भाई खाया है। और हम मरने के बाद, वालिद मरने के बाद सिर्फ भाइयाँ ले रहे हैं हक़ को बाप की जायदाद में से और बहनों को महरूम कर दे रहे हैं। ये बड़ी बुरी बात है। हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला हक़ तलफ़ी करने के ज़िम्मन में अल्लाह ताला उनको अज़ाब में मुब्तला करेगा। अगर हमारी बहनें नहीं भी लेती हैं तो हम उनको ज़बरदस्ती ले जाकर ये हक़ दें, हम ये हमारा हक़ है। भाइयों की दौलत में से बहनों को हक़ नहीं है, मगर बाप की दौलत में से ज़रूर हक़ है उनको। वो बेटियां हैं, हम बेटे हैं, हमारा हक़ दोहरा है, हमारी बहनों का हक़ एकेरा है। हम इसको अगर बहनें नहीं भी लेती हैं तो ज़बरदस्ती उनको ये हक़ पहुँचा दें, तो ये हमारे माँ बाप को अल्लाह ताला जन्नत में रखेगा। अगर माँ बाप वालिद साहब का इंतकाल हो गया है तो पहले अगर हमारे वालिद साहब अगर अपनी अहलिया का, हमारी माँ का अगर महर अदा नहीं किए हैं तो पहले हम महर अदा कर दें वो रकम में से जो अब्बाजान की दौलत है, उनकी जो छोड़ी हुई जो तरका है उसमें से हम दे दें। और अगर हमारे अब्बाजान किसी से कोई चीज़ क़र्ज़ लिए हैं तो क़र्ज़ भी अब्बा की दौलत में से हम अदा कर दें। और उसके बाद जो बची हुई रकम है उसमें से हमारी अम्मी का हक़ रखते हुए बहनों का हक़, भाइयों का हक़ सब हम बांट लें, जैसा कि कुरान और हदीस से हमको मिलती है। और उन शोहरों के लिए क्या है काम है जो महर तो देते हैं लेकिन फिर बाद में उस महर को जहाँ पर खर्च करने के लिए महर देते हैं, या जायदाद में जो उनके लिए जायदाद में उनके माँ बाप जो उनके लिए हिस्सा छोड़ते हैं, उनके लिए जो हिस्सा आता है वो मांगने पर ज़बरदस्ती करते हैं। महर जो देते हैं हमारे पास, महर में औरत को पूरे इख्तियारात हैं। महर की वो मालिक है, वो शौहर मशवरा भी नहीं दे सकता ये पैसे मस्जिद में दें, फ़लाँ गरीब आदमी को दें बोलकर हम मशवरा भी नहीं दे सकते। औरत के पैसे हैं, औरत अपनी मर्ज़ी से चाहे तो मस्जिदों की तामीर के लिए लगाए, या अल्लाह के दीन के फ़रोग़ के लिए ख़र्च करे, या अपने माँ बाप को दे दे, भाई बहनों को दे दे, गरीबों की मदद करे, या खैरात कर दे, या कुछ ज़ेवरात पहन ले, खा ले, या औरत की मिल्क है। इस ताल्लुक़ से हम मर्द आदमी महर देने के बाद मशवरा भी नहीं दे सकता कि उसकी दौलत है। और जो लोग मंगाते हैं औरतों के पास से नावाजबी तरीक़े से जुल्म करके, तुम्हारे माँ बाप के पास से ये लो, ये बड़ी एक बुरी बात है। हम ऐसा मुतालबा ना करें। और बहुत सारी बच्चियाँ इसका शिकार हैं आज, और हर घर में ऐसा हम दुनिया की मालूमात भी हैं। माशरे में हमारी एक तस्वीर अलग है,
گھروں میں ہماری بیویوں کے ساتھ ہم ایک الگ طریقے سے پیش آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، عورتوں پر ظلم کرنے سے ہم باز آئیں۔ ہمارے کو آج جو بلائیں مصیبتیں جو آ رہی ہیں، ہم عورتوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں، ہم اس سے باز آ جائیں، اس سے ہم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہمارے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیے اور تمام مسلمانوں کو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ ہم اس پر عمل کریں تو ہم پیارے نبی کے اچھے امتی ثابت ہوں گے۔ اچھا، بات کر رہے تھے مہر کی، تو مہر اصل دینے کا مقصد کیا ہے؟ اسلام میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیے ہیں کہ مہر، جب بھی مرد آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنی بیویوں کو مہر دے۔ حضور کے دور میں بھی ہم کیونکہ آخری نبی کے امتی ہیں، حضور کا بھی رواج رہا ہے، آپ سے اپنی پوری بیویوں کا مہر نقد ادا کریں۔ اگر کسی کے پاس مہر دینے کے لیے کسی شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ کے نبی سے معمولی سے معمولی چیزیں جو ادا کر سکتے تھے، جیسے لوہے کی اگر انگوٹھی بھی ہے تو وہ بھی مہر میں ادا کر۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو حضور مشورہ دیے کم سے کم تمہاری بیوی کو ایک کلمہ تو سکھا دے، تو ایک قرآن کی آیت سکھا دے مہر میں۔ اس طریقے سے مہر کے بارے میں حکم ہے اور مہر دینا ضروری ہے۔ اور شادی میں جو اخراجات ہوتے ہیں، ان اخراجات میں یہ اخراجات کہاں تک صحیح ہیں اور کہاں تک غلط؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین شادی وہ ہے جو مجھے محسوس ہوتی ہے، جو مجھے بہترین شادی دکھتی ہے، جس میں کم سے کم پیسے خرچ ہونا چاہیے اور اس کو مشکل کام نہیں بنانا چاہیے، بالکل اس کو آسان کام کر دینا چاہیے۔ شادی کے عمل کو بالکل آسان کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، تم تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم شادیوں کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ ہم ایسے پیارے نبی کے امتی ہیں، ہم شادیوں میں فضول اخراجات سے بچیں، شادی کے عمل کو سیدھا سادہ کریں۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے والے مانگتے ہیں جہیز لڑکیوں سے، اور وہ جہیز کو لے کر اپنے ولیمے میں خرچ کر دیتے ہیں یا اپنے ہی خرید و فروخت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہ جہیز اسی لیے مانگا جاتا ہے یا جہیز مانگنا ہی پہلے تو اپنے آپ میں غیر اسلامی ہے؟ غیر اسلامی ہے، جہیز مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور عموماً جو شادیاں مسلمانوں کی ہو رہے ہیں، میرے تجربے کے لحاظ سے میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ آج جوڑے کی رقم جو مانگ رہے ہیں عورتوں پر ظلم کر کے، انہیں اتنے پیسے دو، اسی پیسے میں لا کر عورت کو اپنی دلہن کو کپڑے بھی بنا دے رہے ہیں، مہر بھی دے رہے ہیں اسی پیسے میں سے، جوڑے کے پیسوں میں سے پوری شادی کر کے اور تھوڑے بہت پیسے اور اس میں سے بچا لے رہے ہیں۔ یہ بڑا برا عمل ہے، عورتوں پر ہمیشہ ظلم نہ کریں، جوڑے کے پیسے ایسے سب غیر اسلامی طریقے ہیں۔ مرد آدمی کو اللہ نے مضبوط بنایا، اپنے پیسوں سے شادی کرنی چاہیے۔ یہ شادیوں کا عمل جو اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے، اس کی وجہ کون ہے آخر؟ ایک تو دشواری شادی کے عمل میں مشکلات اس لیے پیش آ رہا ہے کہ میرے بھائیوں، ہم آج لالچی ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس جو تصور ہونا چاہیے، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کل اللہ میاں کے پاس ہم کو جواب دینا ہے یہ ساری چیزوں کا۔ ہم عورتوں پر ظلم نہ کریں۔ ہماری آج کتنی بہنیں جن کے ماں باپ غریب ہیں، ان کی بچیاں آج گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جا رہے ہیں۔ کئی ماں باپ ایسا ہم لین دین میں دن بدن آگے بڑھنے کی وجہ سے ان کے ماں باپ بچیوں کی شادی کی خاطر، اپنے گھر کی عزت کی خاطر اگر شادی نہ کریں تو ہماری بچی کل ایسے ہی رہے گی، مشکلات کا شکار ہوگی۔ اس ضمن میں اپنی جائیدادوں کو بیچ دے رہے ہیں، زمینات کو بیچ دے رہے ہیں، گھروں کو بیچ رہے ہیں، سود بڈیوں سے پیسے لا کر۔ شادیاں کرنے کے بعد بھی ماں باپ کے سروں پر سے 10 سال تک 20 سال تک قرضے نہیں جا رہے۔ میرے بھائیو، بڑا برا عمل ہے ویسا مانگنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے گھروں میں اللہ اس کے رسول کی خیر برکتیں آئیں گی اور شادی کا عمل آسان ہو جائے گا۔ یہ تو آپ نے بتایا کہ شادی میں جو لڑکی والوں کو جو اخراجات، جو اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے سود لینا پڑتا ہے، کسی سے ادھار مانگنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک اور پہلو ہے کہ کچھ لوگ جو ادھار نہیں مانگتے، کوئی لون نہیں لیتے، بلکہ کچھ لوگ غلط کام کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کسی سے رشوت لے لیے، کسی کو دھوکہ دیے، کسی سے کہیں چوری کر لیے، کسی کو بلیک میلنگ کیے۔ کچھ ایسے بھی عناصر سامنے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹیوں کی شادی کو آسان کر سکے۔ میری بچی کی شادی ہوں گی بول کر ہم سود بھی لے رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، ساری چیزیں برائی بچی کی شادی کی وجہ سے، ورنہ شادی نہیں ہوگی بول کر ہم یہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر ہم خدا کی ذات پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے جوڑے بنایا ہے، اگر آپ خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے نہیں دینے کا عہد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے انتظامات کرے گا، اچھے رشتوں کو بھیجے گا۔ آپ اگر حلال کھلائیں گے،
حلال سے پالیں گے تو آپ کے گھر میں بھی رشتے اچھے آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو داماد بھی اچھا ملے گا۔ تو یعنی کہ ہم پہلے تو ہم جہیز دے رہے ہیں، جہیز دینا بھی ایک گناہ ہے، جرم ہے، اور جہیز کے لیے جو جمع کر رہے ہیں پیسہ وہ بھی ایک طرح سے غلط طریقہ ہے۔ تو اصل جہیز کی بات سامنے آئی کیوں رہی شادی میں؟ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے بزرگوں کو لان تان بھی نہیں کرنی چاہیے ہم، اگر نوجوانوں میں ہم ایسا سروے کرائیں تو میرے خیال میں آج کا نوجوان، مسلمان نوجوان اتنا اچھا نوجوان ہے کہ اگر اس کی آزاد خیالی پر اگر ہم چھوڑ دیں تو 100 میں سے 90 نوجوان لین دین کے قائل نہیں ہیں، جہیز لینے کے، جوڑے کی رقم لینے کے قائل نہیں ہیں۔ بڑے اچھے نوجوان ہیں، ان کے ماں باپ خواہ مخواہ کے بچوں کی خاطر ان سے مانگ رہے ہیں، دلہن والوں سے مانگ کر اپنے بچوں کو گناہ گار بنا رہے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں، حالانکہ میرے دیکھنے میں آیا کوئی بہو آج تک ایک چائے کا چمچہ بھی اپنے سسرے کو، ساس کو نہیں دی۔ خواہ مخواہ کے بیٹوں کے واسطے ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں، مانگ کر خواہ مخواہ کے دلہن والوں کو زیربار کر کر ان کو بڑی پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں شادیوں کے مرحلے میں اگر دیکھا جائے تو لڑکی کی شادی اگر کرنا ہو تو اس کے ماں باپ کو چاہیے کہ کم سے کم 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے خرچ کے لیے تیار رکھے۔ کیا اس دور میں آج سے 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی، کیا ان کے لیے ایسا کوئی اخراجات سامنے آئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی جو حضرت علی ہیں، وہ آپ کے چاچا کو بہت زیادہ لڑکے تھے، بچے تھے، گھر کا، خاندان کا خرچ بہت زیادہ تھا۔ آپ سے وہ چیز کو سمجھتے ہوئے حضرت علی کو اپنے پاس لا لیے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ جو آپ کے پاس ہی پرورش میں آپ کے زیر نگرانی تھے۔ تو جب وہ بالغ ہوئے، جوان ہوئے، تو انہوں نے بی بی فاطمہ کے ساتھ شادی کرنے کا خیال ظاہر کیا حضور کے سامنے۔ تو حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونے والے داماد سے یہ سوال کرتے ہیں، علی تم شادی تو کرنا چاہتا ہے میری بیٹی کے ساتھ، تمہارے پاس پیسے ہیں شادی کرنے کے لیے؟ سسرے پوچھ رہے ہیں اپنے داماد سے۔ اور ہم ہندوستانی سماج میں رہ کر آج پہلے کا پہلے شادی سے پہلے اپنے سسرے کے پاس اتنی لمبی چوڑی لسٹ دے کر کیا کیا دیں گے آپ اپنی بچی کو، یہ ہونا، وہ ہونا، سونا اتنا ہونا، بائک ہونا، 50 قسم کی چیزیں ہم مانگتے ہیں۔ مگر وہاں پر جو سنت طریقہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا مسلمانوں کو شادی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ جو طریقہ بتایا وہی طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، وہی طریقے پہ ہم شادی کریں۔ تو ہوا یہ، آپ کے داماد جو ہونے والے داماد تھے ان سے حضور نے سوال کیا تو میری بیٹی کے ساتھ شادی تو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں شادی کرنے کے لیے؟ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس ہی رہتا ہوں، آپ کے گھر میں ہی میں سو جاتا ہوں، آپ کے گھر میں ہی کھانا کھاتا ہوں، آپ کے پاس ہی میں رہتا ہوں، میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے ساری چیزوں کا آپ کو علم ہے۔ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے، اے علی شادی کرنے کے لیے پیسے چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میری 3 ذاتی چیزیں ہیں، ایک ہے گھوڑا، دوسری تلوار ہے میرے پاس، اور تیسری چیز میرے پاس زرہ ہے، لوہے کا بشٹ ہے جس کو میں جنگ میں تلواروں سے، تیروں سے بچنے کے لیے پہنا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا اپنے ہونے والے داماد کو، گھوڑا بھی رکھ لیں آپ، یہ کام کی چیز ہے، اور تلوار بھی رکھ لیں، یہ بھی کام کی چیز ہے۔ بہادروں کے لیے زرہ نہیں بھی ہو تو کام چلے گا، اس کو بیچ کر، اس کو فروخت کر تم شادی کر لو۔ حضرت علی کرم اللہ جو آ کے وہ 70 درہم لا کر اپنے ہونے والے سسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا وہ پیسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیسے پورے داماد کے لے کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مہر 35 درہم بن کر، اور 35 درہم میں پوری ضرورت زندگی کی چیزیں لا کر ایک نیا گھر کو آباد کر دیا۔ ایک چادر روایتوں میں آتا ہے، چادر کم پڑی، داماد کے پیسے ختم ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کو کہا کہ آپ کے داماد شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے پیسے پورے ختم ہو گئے، بیٹی کو ایک چادر کم پڑ گئی، ایک چادر ہماری دے دیں۔ تو اندر سے 2 چادریں آئی، جس میں ایک چادر 12 پیون کی تھی، ایک چادر 9 پیون کی تھی۔ آپ سے سب نے اندازہ لگایا کہ میں تو ضعیف ہو گیا ہوں، میری بچی دنیا میں زیادہ دن زندہ رہے گی، اس لیے یہ خیال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 12 پیون کی چادر اپنے لیے مناسب سمجھا، اپنے لیے رکھے، اور 9 پیون کی چادر
जो ज़रा उसके मुकाबले में ज़रा ज़्यादा मजबूत थी, वो अपनी बेटी को दी। वो दामाद के पैसे ख़त्म होने के बाद एक चादर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से दिए। यही एक चीज़ दिए जो हुजूर, जिसको हम लोग जहेज़ वगैरह बोल रहे हैं, जहेज़ वगैरह देने लेने का मामला नहीं है इस्लाम। लड़के वाले कहते हैं कि अब जो भी दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं, वो अपने उसके वो आप जो देंगे वो ज़िंदगी की गुजारने के लिए आप सामान दे रहे हैं, अपनी बेटी के लिए गाड़ी दे रहे हैं, तो आपकी बेटी को लेकर ही हमारा बेटा घूमेगा। अगर आप कुछ दे रहे हैं तो वो आपकी बेटी के लिए ही देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का ख्याल करते हुए जहेज़ में क्या क्या दिया? जहेज़ में जो जो चीज़ें ज़िंदगी की गुजारने के लिए होनी चाहिए वो दामाद के पैसे से दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैसे से नहीं दिए। मुसलमानों के पास जो सिस्टम अल्लाह ताला बताया है कुरान में, बच्ची का भी हक़ है हमारी दौलत में से, बाप की दौलत में से, बेटियों का भी हक़ है, बेटों का भी हक़ है। ये बाप के मरने के बाद बेटी को भी मिलेगा, बेटे को भी मिलेगा। रहने तक हम जहेज़ की शक्ल में ये नहीं देनी चाहिए। हम विरासत में से महरूम ना करें। अगर विरासत में से महरूम करेंगे तो कल अल्लाह के पास इसका हमको जवाब देना होगा। नाजरीन, हम निकाह मसनून से मुताल्लिक़ और जहेज़ से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हमारे नायब काजी साहब से लेते रहेंगे। आप देखते रहिए रहमत सियाम। एक वक्फे के बाद मिलते हैं। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं रहमत सियाम। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मोहम्मद अब्दुल समद साहब, जो कि बीदर के एक नायब काजी साहब हैं। काजी साहब, अब निकाह में एक और पहलू सामने आता है, वो है तलाक। तलाक एक और चीज़ है खुला। ये तलाक और खुला में क्या फ़र्क है? तलाक और खुला में जो फ़र्क है, अगर लड़की दूल्हे से नाराज़ है, किसी वजह से रहना नहीं चाहती, जुल्म ज़्यादती है शौहर की तरफ से, या उसको किसी इस्लाम के तरीक़े पर अमल करने से उसका शौहर रोकता है, लड़की बिल्कुल दीनदार है, तो ऐसी औरत के लिए इजाज़त है कि वो अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर सकती है। वो अपनी तरफ से अपने शौहर के साथ रहने नहीं चाहती तो वो खुला मांग सकती है। लड़की की तरफ से जो पहल होगा उसको खुला कहते हैं। अगर उसका शौहर से वो नाराज़ है किसी ताल्लुक़ से, तो लड़की जो पहल करती है, रहना नहीं चाहती उसके साथ, तो वो अमल को खुला कहते हैं, जो बच्ची की तरफ से पहल होता है। तलाक़ ये है कि मर्द आदमी को लड़की पसंद नहीं है या उसकी कुछ हरकतें पसंद नहीं हैं जिसकी वजह से वो रखना नहीं चाहता, तो वो जब लड़की की गलती को समझते हुए वो तलाक़ दे रहा है, छोड़ रहा है, तो उसमें सारी चीज़ों का अदा करना होगा। उसको महर के पैसे अदा करना होगा, इद्दत के पैसे अदा करना होगा, जहेज़ जो नाजायज़ तरीक़े से लिया है वो भी उसको वापस देना होगा। अब ये सारी चीज़ें उसको देनी है। खुला में ये फ़र्क है। खुला अगर मर्द आदमी की कोई गलती नहीं है, औरत रहना नहीं चाहिए, तो वहाँ पर औरत को खुला में सारी चीज़ें माफ़ कर देना है। महर के पैसे माफ़ कर देना है, इद्दत के पैसे माफ़ कर देना है, जो भी लेन देन जो नाजायज़ तरीक़े से दिए वो भी अगर वो रख लेता है तो हम उस पर मजबूर नहीं कर सकते। दे दे तो अच्छी बात है, अगर मजबूर करके हम वापस नहीं ले सकते। वो भी कहेगा कि मैं तो छोड़ना नहीं चाह रहा था, मेरी बीवी को ज़बरदस्ती छुड़ा ले रहे हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं दूंगा, मेरी शादी में इतना ख़र्चा हुआ, ये भी पैसे दो, उसके मुतालिब को पूरा करना पड़ेगा। खुला में ये औरत को सारी चीज़ें की कुर्बानी देना पड़ेगा। तो काजी साहब, तलाक और खुला से मुताल्लिक़ शरई अहकाम क्या हैं? तलाक़ अल्लाह के पास बड़ा नापसंदीदा अमल है। जायज़ तो है ये, मगर अल्लाह ताला को बड़ा बुरा लगता है। हम छोटी मोटी गलतियों पर ज़रा बर्दाश्त की ताकत भी अल्लाह ताला मर्दों को ज़्यादा दिया है। बर्दाश्त करें गलतियों पर। औरत को अल्लाह ताला कमज़ोर बनाया है। हम छोटी मोटी गलतियों पर धड़ल्ले से एक वक्त में 3 तलाक़ दे देते हैं। बड़ा बुरा अमल है ये सही तरीक़ा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, सहाबा कराम की ज़िंदगियों में भी ऐसी बातें हमको मिलती हैं। वो लोग जब ऐसा गुस्से में आते तो अपनी बीवियों को 1 तलाक़ देते थे। 1 तलाक़ देने के बाद रुजू कर लेने का मौका होता है। तकरीबन इद्दत में अगर वो रुजू हो जाए, मियाँ भी किसी की तरफ से भी गलती हो गई बोलकर मिल जाए, अज़दवाजी ताल्लुक़ात क़ायम कर ले, तो वो तलाक़ जो दिए हैं एक, वो कैंसिल हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा सहाबा कराम अपनी ज़िंदगी में हज़ारों वक्त तलाक़ देकर हज़ारों वक्त में रुजू कर लिए। एक वक्त में धड़ल्ले के साथ 3 तलाक़ दे देकर बाद में मसाइल पूछ लेते फिर रहे हैं, ऐसा हो गया। बड़ी बुरी बात है सर। तलाक़ के जो सिस्टम अल्लाह के नबी से जो बताए हैं कुरान की रूह से,
اس طریقے سے ہم طلاق دیں، ایک طلاق دے کر پھر مہلت دیں، پھر دوسری طلاق دیں، تیسری طلاق، اس طریقے سے دیں ہم. ایسا یہ ناجائز اور بڑی خراب چیز ہے، اس کو ہم جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، اور یہ عمل اچھا چیز نہیں ہے. ناظرین، آج کا سوال پیش خدمت ہے آپ کے. اسلام میں نکاح کا کیا مقام ہے؟ آپشن اے فرض، آپشن بی سنت. اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرات پر SMS کریں اور آپ اپنا جواب کے ساتھ روزہ نمبر لکھنا نہ بھولیں. آداب. رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. اپنی نیکیوں میں اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ مجھے شامل کیجیے. آپ کا اپنا سورہ کائنات نائب بار پڑھیے. شادی اور گھریلو دیگر تقاریب کے لیے تحفے تحائف کی اشیاء جو آپ کے گھر کی زینت کو بڑھا دے، خوبصورت، دیدہ زیب اور کافی سستے داموں میں، صرف ساگر گفٹ سینٹر پر، روبرو سرکاری اسپتال بیدر. گولڈن مہندی کون آپ کے خوبصورت ہاتھوں کو اور بھی دلکش اور خوبصورت بنانے کے لیے آپ کی خوبصورتی بڑھائے گی. زم گولڈن مہندی کون کی سرخی اور لال رنگت آپ کی ہنائی انگلیوں کو اور بھی دیگر سے بنانے کے لیے. زم گولڈن مہندی کون کا استعمال کیجیے. عید، تہوار، شادی بیاہ میں ضرور استعمال کیجیے. زم گولڈن مہندی کون. دنیا کے اے مسافر، منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. جہاں کی محفل سجائی، تاریکیوں میں شمع جلائی، تاریکیوں میں شمع جلائی. کاندھے پہ تیری کملی ہے کائی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا